What should I do when he ignores me? جب وہ مجھے نظر انداز کرتا ہے نا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ایسی حرکتیں ہیں جو میں آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں، شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس سے اس کا جو وہ اگنور کرنے کا انداز ہے نا وہ بدل جاتا ہے اور وہ آپ کو نوٹس کرنے لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ولاگ کو آخر تک دیکھیں کیونکہ میں نے اس میں یہ وہ حرکتیں بھی بتانی ہیں اور کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں جو آپ کی لائف میں کام آتی ہیں۔ بہت ساری بہنوں کا ایک جیسا ہی میسج ہے، ہم کیا کریں جب ہمارے ہسبینڈ ہمیں اگنور کرتے ہیں؟ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، تو اگر اتنا کچھ کر رہے ہو تو آج یہ بھی آزما لو۔ اور میں واقعاً کہتی ہوں کہ یہ آزماؤ گے تو اپنے اندر بھی چینج لاؤ گے۔ سسٹرز، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ وہ اچانک خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اور کیا یہ سزا ہے یا بس ایک مردانہ فطرت ہے؟ آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یقین کریں یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے سنا ہے، یہ مطلب ڈفرینٹ میں آپ کو چیزیں بتاؤں گی، آپ لوگوں نے ان کو آزمانا ہے، اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا سا اور مسالہ ڈالنا ہے جو اب میں بتانے والی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی ہے نا، بلی یا مطلب کتا تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، بٹ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کتا بھی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی نا بلی سے بات کرنے لگ جائیں، کم از کم وہ تو آپ سے بات کر رہی ہے نا۔ لیکن اصل راز یہ ہے کہ آپ کیسے رد عمل کرتی ہیں، جو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک لمحے میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اگلے لمحے میں وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دل دکھتا ہے، مجھے پتا ہے، دماغ میں بھی سوالات آتے ہیں اور کبھی کبھی ہم خود پر شک کرنے لگتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، میں یہ سب محسوس کر چکی ہوں، اسی لیے آج کی ویڈیو میں نا آپ سیکھیں گی کہ کس طرح خاموشی کو ذہنی سکون، مزاح اور سمارٹ نفسیاتی حربوں کے ساتھ کیا جائے۔ کوئی بورنگ نہیں ہوگا، یہ اپنے اوپر بھروسہ کریں، اور یہ ہینڈل کرنے والی باتیں ہیں، مطلب آپ ہینڈل کر سکتی ہیں، اس لیے تھوڑا بہت اپنے اوپر بھروسہ کر لیں۔ پہلے تو نا اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ نظر انداز کیوں کرتا ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا نا تو پھر آپ کو ذرا ایزی ہو جائے گا آگے کہ میں اس کو ہینڈل کیسے کروں۔ اکثر مرد جو ہوتا ہے نا وہ ذہنی دباؤ یا تھکن میں چپ ہو جاتے ہیں، یہ وہ آپ کو سزا نہیں دیتے، یہ ان کا حل ہوتا ہے، یہ مرد کا طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ یہ الفاظ بھی نہ یوز کریں کہ وہ نارسسسٹ ہے یا وہ اوائڈنس میں چلا گیا۔ یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ اظہار نہیں کر پاتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کروں۔ کبھی کبھی یہ خاموشی کا امتحان ہوتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیسے رد عمل دیں گی۔ مطلب وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو تم کیا رد عمل دو گی، تمہارا کیا ریاکشن ہوگا۔ مرد کی ذات ہے ہی اٹینشن سیکر، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب اٹینشن دو تو دور بھاگتا ہے، جب اٹینشن نہ دو تو اس کو چاہیے۔ مرد مرد میں وہی کہتی ہوں نا، مرد ہمیشہ کہتے ہیں عورت ڈیفیکلٹ ہے، بٹ عورت ڈیفیکلٹ نہیں ہے، مرد ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ اکثر نا آپ کو اتنا اگنور کر دیتا ہے کہ جو ٹی وی فریج ہوتا ہے نا جو کمرے میں، جیسے ان کو اگنور کرتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، غیر معمولی چیزوں کا نا وہ اس کو دیکھنے لگتا ہے، ادھر بیٹھنے لگتا ہے، ادھر وہ کام کرنے لگتا ہے، اور آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں زیادہ تھی یا کم تھی۔ یہ میری بات سنی، یہ صرف مردانہ فطرت ہوتی ہے۔ وہ جب یہ حرکتیں کرتا ہے نا کہ آپ کو ٹی وی فریج اور فین کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ چیزیں کمرے میں اگنور ہوتی ہیں ویسی آپ اگنور ہوتی ہیں، تو آپ اپنے اوپر اتنا وہ پریشر مت دے، اپنے آپ کو اتنا پکائے مت، یہ اس کی فطرت کا ہے جو وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سزا میں نہ رکھیں کہ ہائے 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 یہ کیوں مجھے اگنور کر رہا ہے، ہائے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ مت کریں۔ چھوٹا سا مشورہ ادھر کہ آپ نے آبزرویشن کرنی ہے، آپ نے رد عمل نہیں دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا، یہ میں اصل مسئلہ حل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ اس کو آبزرو کرتی ہیں نا کہ وہ کیا کر رہا ہے،
وہ آپ سے آنکھیں بھی نہیں ملا رہا, وہ چرا رہا ہے اپنے آپ کو, وہ کہیں صوفے پہ جا کے بیٹھ رہا ہے, کہیں بیڈ پہ جا کے بیٹھ رہا ہے, باتھ روم میں زیادہ ٹائم لگا رہا ہے, فیملی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. آپ صرف آبزرو کریں. یہی اصل مسئلہ ہے کہ جب آپ رد عمل کرتی ہیں تو وہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے. رد عمل نہ کریں, کیونکہ جب آپ رد عمل نہیں کرتی ہیں نا تو وہ انسان خود بخود محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. لیکن جب رد عمل آنا شروع ہوتا ہے نا, اسپیشلی جب وائف کا رد عمل نا, جو لائف پارٹنر ہوتی ہے اس کا جب رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے تو مرد اس پہ زیادہ ریاکٹ کرتا ہے, پھر زیادہ وہ کام کرتا ہے. یہ بس نیچر ہے. جیسے بچے کو آگ سے بولو کہ مت جاؤ, وہ آگ کے پاس ہی جاتا ہے. اسی طرح مرد کی بھی یہ فطرت ہے. 3 عملی نفسیاتی حربے, وہ جو ٹرکس ہیں نا جن کی میں بات کر رہی تھی, اب وہ آزماتے ہیں. شاید آپ میں سے کسی نے آزمائے بھی ہوں گے, بٹ اب اس میں مسالہ ڈال کے آزماؤ, ٹھیک ہے نا. ٹرک نمبر 1, جو حربہ نمبر 1 ہے نا, خاموشی سے رد عمل. جو خاموشی سے ہوتا ہے نا, آپ یاد رکھیں, بار بار اس سے پوچھنے کے بجائے نا, جب وہ اگنور ہوگا نا, پرسکون رہیں آپ, اپنی مصروفیات جاری رکھیں. میں مثال چھوٹی سی دے دیتی ہوں. جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے نا, آپ بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی کھیل رہی ہوتی ہیں, یا صرف ایک سادہ سا میسج ہی بھیجتی ہیں, کھانا تیار ہے. یہ کام کیوں کرتا ہے؟ آپ کی پرسکون اور خود اعتمادی نظر آنے لگتی ہے, آپ کی قدر بڑھنے لگتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں آپ کو دوبارہ عزت دینے لگتا ہے یا آپ کو اگنور کے لسٹ سے ہٹا دیتا ہے؟ کیونکہ اب آپ پرسکون ہیں, آپ رد عمل نہیں کر رہی ہیں. وہ رد عمل روکنا ہے آپ نے. بہت ساری بہنیں کہتی ہیں اب میں کیا کروں. بلاگ میں اتنی چیزیں بتاتی ہوں, بٹ آپ لوگ اس کو پک نہیں کرتے ہو. شاید جلدی میں سنتے ہو, شاید ہر بڑی میں سنتے ہو, اس لیے آپ اس کو پک نہیں کر پاتے ہو. آپ کی قدر بڑھتی ہے جب آپ رد عمل کٹ کرتے ہیں. حربہ نمبر 2 جو ہے نا, وہ ذرا فنی قسم کا ہے, اور میں بتاتی ہوں کیا. اپنی ڈائری میں لکھو کہ آپ کے شوہر نے آج کیا کیا کیا. آبزرویشن جو آپ نے کیا نا, غصہ آ رہا تھا, کام تھا, خوش ہو رہا تھا, طنزیہ ریمارکس پاس کر رہا تھا, آپ کو کہہ رہا تھا کہ ڈرامے باز ہو, آپ کو کہہ رہا تھا کہ بن رہی ہو, کیا ایسی چیزیں وہ کر رہا تھا, اپنی ڈائری میں لکھو. پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب آپ لکھتے ہو نا تو آپ کی آبزرویشن بڑھتی ہے, اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے. اس کو کیوریاسٹی ہونے لگتی ہے بہت زیادہ کہ یہ ریاکشن جو ہے نا, یہ کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ میں نے تو اس پہ 2-3 دن سے خاموشی والا جو میرا حربہ ہے آدمی کا, وہ لگایا ہوا ہے, بٹ اس عورت کی طرف سے ٹینشن کریٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ٹینشن آ جاتی ہے, اس کی ٹینشن آ جاتی ہے, اس کو پرابلم ہونے لگتی ہے. وہ سوچنے لگتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کو انگلی کی ہے, یہ بول کیوں نہیں رہی ہے, یہ مجھے ریاکٹ کیوں نہیں کر رہی ہے. یہ آپ کا حربہ نمبر 2 ہے. اپنی ڈائری میں لکھو کہ وہ کیا کر رہا تھا, اور جب آپ اس کی چیزیں لکھو گے نا تو آپ کام رہو گے, آپ سکون میں رہو گے, آپ میں بے چینی نہیں ہوگی. آپ لکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ تو میرے ساتھ یہ چیزیں کر رہا ہے. کیونکہ ڈائری میں آپ سوچ کے لکھتے ہو کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہا تھا, وہ کس طریقے سے بات کر رہا تھا, وہ کس طریقے سے اٹھ رہا تھا, وہ کہاں بیٹھ رہا تھا, وہ مجھے فریج اور ٹی وی کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا. مطلب میں چلتا ہوا فین نظر آ رہا ہے اس کو, مگر میں نظر نہیں آ رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ڈائری میں لکھتے ہو نا تو آپ کو اس کا آٹومیٹکلی فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں, آپ کا ریاکشن نہیں آ رہا ہوتا. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے سکھا رہی ہوں, چھوٹی سمپل بٹ اتنی افیکٹو کہ آپ کا بندہ جو ہے, جو آپ کو نظر انداز میں ڈال چکا ہے, وہ آپ کو اب نظر میں لا چکا ہے. تیسرا اور سب سے زیادہ کام کرنے والا حربہ, ٹرک نمبر 3, جو میں نمبر 1 پہ رکھ لیتی, بٹ میں چاہتی تھی کہ آپ کو یہ چیز سب سے آخر میں ملے اور آپ اس کو آزمائے بھی, جو بہت ساری لڑکیوں نے آزمایا ہوگا لیکن اس طریقے سے نہیں آزمایا ہوگا. دیکھیں, وضاحت ہلکی رکھیں, بہت کم, بہت مختصر. جسے اکنالج کیا جاتا ہے نا, وہاں تک اس کو رکھیں اپنی وضاحت کو. لیٹس سپوز اگر وہ آپ کو کہہ دیتے, کیجولی کہہ دیتے, بڑی مصروف ہیں آپ, تو ہلکی سی اسمائل, میں چھوڑ دیتی ہوں, جو بھی آپ کام کر رہی تھی نا
जुमला देखिए आपका, मैं छोड़ देती हूँ, वो क्या उसको लगेगा दम है बंदी में। लाइक जो चेजिंग वाला बिहेवियर है ना वो ना करें कि उसने कहा बड़ी मसरूफ हैं आप तो, अरे नहीं नहीं मैं तो आपके लिए थी, मैं तो ये काम इसलिए कर रही थी, मेरा ध्यान बढ़ जाए, मैं तो ये चाह रही थी, मैं तो, ये चेजिंग वाला बिहेवियर हो गया। लेकिन जब आप कहती है ना मैं छोड़ देती हूँ, आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, ये नॉन चेजिंग बिहेवियर में आ जाता है। ये नफ्सियाती हरबा आप यूज कर रही हैं, उसके नफ्सियात के साथ खेल रही हैं, उसकी साइकोलॉजी को टर्न कर रही हैं आप। देखिए जहां पे मर्द को ना सुकून प्लस खुद एतमादी, जो सुकून होता है और अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो मिलता है ना, वहां वो ऑटोमेटिकली ना रिस्पेक्ट में, एहतराम में बदल जाती हैं ये चीजें। एकदम से बाजी पलट गई, बाजी में दम आ गया। अब वो बाजी आपकी थी। वो कैसे? जैसे मर्द की साइकोलॉजी, मैं आपको छोटी सी मिसालें देती हूँ। मेरे अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेल्स हैं, जब वो किसी बात पे मुझसे नाराज हो जाते हैं ना, तो मैं बहुत ज्यादा चीज नहीं करती। मैं अगर मेरी गलती होती है ना, मैं सॉरी कर देती हूँ उसी वक्त। सॉरी, अच्छा मेरे में बड़ी अच्छी आदत है, उसी वक्त सॉरी कर देती हूँ, या 2-3 दिन के अंदर मैं ना सॉरी का मैसेज भेज देती हूँ, जो मेरे से हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, चेजिंग बंद कर देती हूँ बस। क्योंकि अब क्या होगा कि मैं बार बार चीज करूंगी, बार बार वो दोबारा, वो जो चीज है ना, जो हादसा है वो दोबारा जिंदा होगा, दोबारा जिंदा होगा, वो बात है, वो डिस्कशन है, वो आर्ग्यूमेंट है, वो दोबारा जिंदा होगा। और वो मुझे उसके, मेरा जो उसके साथ कनेक्शन है ना अपने फैमिली मेंबर के साथ, वो टूट जाता है। अब आप थोड़ा उसको सुकून दें, थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा हल्का हाथ रखें, ज्यादा वजाहत ना करें, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहती थी, मेरा उस दिन ये मतलब था। ये आप एक बार में, एक दफा में बात को हल्का सा करके खत्म करें। जैसे आर्ग्यूमेंट हुई, आपके मुंह से गुस्से में कोई बात निकली, आप नहीं चाहती थी लेकिन वो निकल गई, लेकिन जब आपने सॉरी का मैसेज भेजा या सामने सॉरी बोला, तो आपने उसको बोला कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी ऑफ कोर्स गुस्से में जो चीज निकली, उस वो गुस्से में थी, उधर उसको उधर ही रहने दो, मैं नहीं चाहती कि ये आपको मजीद हर्ट करे, तो मेरी तरफ से मैं आपको अभी अभी अपोलोजाइज करती हूँ, मुझे माफ कर दें। हम बहन भाई हैं, या हम मियाँ बीवी हैं, या आप मेरे बच्चे हो, मैं आपकी माँ हूँ, लाइक, या आप मेरे इन लॉज हो, जिनके यहाँ भी ये सिचुएशन फिट करना चाहती हैं आप। उससे क्या होता है, अगले बंदे के दिल में ना गुबार बनना जो है वो फौरन से बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो गुबार बनता है ना, उससे बहुत बड़े मसले बनते हैं। सॉरी आपने कर दिया, अपोलोजाइज आपने कर दिया, अब छोड़ दो, अब इस बात को छोड़ दो, उसको ना चेज मत करो। चेज करोगी तो आप अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको खो देंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो सुकून होता है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी में सुकून नजर आता है, और एक जो खुद एतमादी, जो कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ना शिफ्ट ले आता है रिस्पेक्ट का। सूरह अल असर 103:1 में, वक्त, सब्र और नेक अमल कामयाबी की कुंजी है। मतलब आपने जो सब्र किया और आपने जो अमल किया उस पे, वो आपकी कामयाबी के लिए है। कभी कभी खामोशी जो होती है ना, उसको बर्दाश्त करना और पुरसुकून रहना एक रूहानी ताकत है। वो अल्लाह ताला में ऑलरेडी ताकत दे रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने अपने आप को खामोश रख के रूहानी ताकत में, पावर जो है ना, कन्वर्ट करनी है। आपकी सुकून जो आपका होता है ना, वो वही है जो असल में असर डालती है। आप देखिए, आपका जो सुकून है ना, असली सुकून है, वो दूसरों पे असर अंदाज होती है। देख वो आपका जो बनावटी सुकून है ना, वो सिमत तलाश करता है, किधर किधर किधर, ऐसे नहीं। जो आपका असली सुकून होता है ना, जो आपकी खामोशी होती है, वो एक रूहानी ताकत में कन्वर्ट होती है, और वो रूहानी ताकत जो होती है, वो लोगों पे असरअंदाज होती है, ये याद रखें। और ये तो कुरान में भी है। तो मैं आपको कुछ गलत ही नहीं सिखा रही, मैं तो आपको कुरान के हवाले से भी बहुत अच्छी चीज सिखा रही हूँ कि सुकून और खामोशी जो होती है, वो कभी कभार आपके लिए पावर का जरिया बन जाती है, और वो पावर जो होती है वो दूसरे लोगों पे असरअंदाज होती है और वो नजर आती है। अच्छा, वो स्टेप्स सारे जो मैंने आपको बताए हैं,
وہ کس طریقے سے آزمانے ہیں میں تھوڑا بہت آپ کو اور ایکسپلین کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ اس کو میں کس طریقے سے اپنی لائف میں فٹ کروں۔ جب شوہر آپ کو نظر انداز کرے نا، تو یہ 3 کام ضرور کریں۔ ایک دن رد عمل نہ دیں، صرف نوٹ کریں کیا وہ کر رہا ہے۔ اس دن کوئی بحث نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی لمبی وضاحت نہیں، بس خاموشی سے دیکھیں کہ وہ کس وقت زیادہ بات نہیں کر رہا، کب موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے، یا کس بات پر چپ ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم فوراً جذباتی رد عمل دیتے ہیں نا، اور اصل وجہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ پہلے دن صرف سمجھیں، رد عمل نہ دیں۔ اب دوسرے دن ماحول ہلکا کریں، بالکل ماحول کو لائٹ کر دیں۔ اگلے دن بات چیت شروع کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا نرم جملہ بول دیں، مثلاً آج بڑے خاموش ہیں، سب خیر تو ہے، لیکن کہ آپ اس کے اوپر آ جائیں۔ آپ کو اپنے انداز میں خوبصورتی لانی ہے، جیسے آپ مذاق کرتے ہوئے کہیں گھر میں اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں لگتی، کچھ بات ہی کر لیا کریں۔ یہ انداز شکایت والا نہیں ہوگا، بلکہ نرم اور ہلکا ہوگا، لیکن آپ اس کو مزاح میں کہہ رہی ہیں۔ اگر مرد سخت سوالوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، لیکن نرم لہجہ ہو نا، تو وہ دل کھول دیتا ہے۔ آپ کا لہجہ نرم ہو نا، آپ کے لہجے میں خوبصورتی ہو نا، سوال اگر سخت بھی ہو بٹ لہجہ نرم ہو۔ جو تیسری چیز میں بتانے والی ہوں نا، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آپ کا سینٹر ہونا چاہیے، دوسروں کا سینٹر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا سینٹر ہونا چاہیے۔ اگر وہ خاموش ہے تو اپنی دنیا نہ روکیں۔ آپ کا جو کام تھا، آپ کی جو روٹین تھی، آپ کا جو کھانا پینا تھا، آپ کا جو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہ رہے، آپ کو اپنی ماں کے ساتھ بھیجنا چاہ رہے، بہن کے ساتھ، جائیں آپ۔ اپنی دلچسپیوں کو اپنے بچوں یا گھر کے معاملات میں مصروف رکھیں، پلیز۔ یہ اس لیے نہیں کر رہی ہیں آپ کہ آپ ضد کر رہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ جذباتی طور پہ مضبوط ہو چکی ہیں۔ جب عورت اپنی زندگی کو وقار کے ساتھ جاری رکھتی ہے نا، تو مرد خود محسوس کرتا ہے کہ وہ آپ کی اہمیت کھو رہا تھا، کہ آپ کی کیا اہمیت تھی۔ یعنی دیکھیے، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ جب ہم ان کو اسپیس دیتے ہیں تو وہ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی وہ اور دنیا میں آلریڈی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اسپیس ہوتا ہے، وہ آلریڈی دوسری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور کسی کو اگر رسی سے باندھ کے رکھنا پڑے تو پھر تو وہ لائف ہی نہ ہوئی، سارا ٹائم آپ اس کے اوپر چیک 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 چیک، پھر تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بیماری بن گئی ہے۔ تو اپنی جو لائف ہے نا، اپنے اوپر فوکس ہو جاؤ، یہاں تبدیلی آتی ہے۔ یہ 3 ٹرکس تو ہم نے سیکھ لی ہے، لیکن اب یہ بھی سیکھیں کہ یہ رویہ عادت کب بنتی ہے، کیسے عادت بن جاتی ہے اس آدمی کی جو اگنور پہ اگنور کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو نارمل اور ورسز ریڈ فلیگ تھوڑا سا میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو۔ جو نارمل چیز ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی اگنور، عارضی طور پہ جو اگنور کرتے ہیں نا، جیسے ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، 3-4 دن میں ایک دفعہ اگنور پہ آپ چلے گئے، اس کے سر میں درد تھا، وہ بیزی تھا، لیکن ایک پیٹرن جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھے آپ۔ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ روزانہ اگنور کرنا، روزانہ آپ کو اوائڈ کرنا، جیسے پنکھے وغیرہ کے ساتھ کمپیئر کرنا، روزانہ آپ کے لیے اس کے زندگی میں تالا لگنا کہ آپ مجھ سے بات نہ کرو، دوسروں سے میں بات کروں گا۔ یہ ہوتا ہے پیٹرن۔ اگر آپ کو پیٹرن نظر آنے لگے نا، تو ایک بار واضح طور پر اس سے بات کریں، پھر رد عمل بھی دیکھیں۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی نا، تو وہ حدود واضح کریں اور خود اعتمادی پر برقرار رکھیں اپنے آپ کو۔ یہ آپ کے لیے، کیونکہ اس کا پیٹرن ہی نہیں بدل رہا، وہ اسی پیٹرن میں جی رہا ہے، تو پھر آپ کو اپنے اندر وہ سکون اور وہ خود اعتمادی لانی ہوگی، جس سے وہ آپ کو رسپیکٹ کرنے لگے گا۔ کیونکہ ایک چیز تو میں نے آپ کو نارمل بتا دی، بٹ ایک پیٹرن ہے جو خطرناک ہے، تو پیٹرن پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جو میری بہنیں ہیں نا، وہ بہت ڈر جاتی ہیں، وہ بہت سہمی ہوئی ہوتی ہیں، وہ فوراً سے رد عمل بھی کرتی ہیں، فوراً سے اس کو چیز بھی کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچاری انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، ان کو گھر میں سمجھایا نہیں ہوتا۔ بٹ جب آپ اس کو نوٹ کرنے لگیں گی نا، تو آپ کی زندگی میں وہ چینج آئے گا جو آپ کی ماؤں نے، دادیوں نے، نانیوں نے آپ کو، بہنوں نے نہیں سمجھایا تھا۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ پیٹرن سے مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ صرف نارمل اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کبھی کبھار میں اگنور پہ چلی جاتی ہوں، فین کی طرح۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا شوہر کبھی کبھار خاموش ہو جاتا ہے نا، تو فوراً خود کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ ہر خاموشی جو ہوتی ہے نا، وہ بے وفائی نہیں ہوتی جان میری،
اور ہر نظر انداز کرنا نفرت نہیں ہوتی ہے. آپ اس کو نفرت میں نہ کنورٹ کیا کریں میری پیاری بہنوں. لیکن اگر یہ رویہ عادت بن جائے نا تو پھر خاموش رہنا نہیں ہے بلکہ وقار کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. جو پیٹرن اور نارمل کی بات کی تھی اس میں ہم بات کر رہے ہیں. آپ کی پرسکون جو طاقت ہے نا، یاد رکھیں اس کی خاموشی سے کئی زیادہ اثردار ہے. جان میری، شوہر کی خاموشی آپ کی قیمت کا پیمانہ نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی مرد لفظوں میں کمزور ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کم ہیں یا آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مرد آپ کو بار بار نظر انداز کرے نا، آپ کے جذبات کو کم سمجھے، آپ کی موجودگی کو عام سمجھے، تو یاد رکھیں خاموش رہنا صبر ہو سکتا ہے مگر خود کو بھول جانا کمزوری ہوتی ہے. آپ کی عزت، آپ کا سکون، آپ کی موجودگی، یہ سب قیمتی ہیں. اور جو عورت اپنے وقار کے ساتھ خاموش رہتا سیکھ لیتی ہے نا، وہ چیخنے والی عورتوں سے کئی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اگلی بار جب وہ آپ کو نظر انداز کرے نا تو خود کو مت کھوئیے گا. یاد رکھیں اپنی روشنی کم مت ہونے دینا، کیونکہ آپ کی پرسکون طاقت اس کی خاموشی سے کئی زیادہ بلند ہوتی ہے، بہت بلند ہوتی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم شوہر کی توجہ کے انتظار میں خود کو نا بھول جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں شاید ہم میں کمی ہے، ہم ہی کافی نہیں ہیں. لیکن یہ سوچ جو ہے نا، جو عورت اپنی قدر جانتی ہوتی نا تو وہ کبھی بھی مانگتی نا، وہ محسوس کرواتی. یہ یاد رکھیں، عورت کو اپنی قدر نہیں پتا کہ عورت کتنی پاورفل ہے. کیا نہیں کر سکتی عورت، سارے گھر کے کام بھی کرتی ہے، باہر کے کام بھی کرتی ہے. اگر وہ سیپریٹڈ عورت ہے تو بچوں کو بھی بڑا کرتی ہے. اگر وہ اپنے مرد کا ہاتھ بٹا رہی ہے تو وہ گھر کا سب کچھ کر دیتی ہے، بچوں کے اسکول تک، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی سب کر دیتی ہے. عورت کی یہ پاور ہے. اگر وہ خاموش ہے نا تو آپ اپنی زبان سے نہیں، اپنے وقار سے جواب دے، وقار سے. اگر وہ سمجھدار ہے تو خود واپس آئے گا. اگر وہ نہ آیا تو کم از کم آپ نے خود کو تو نہیں کھویا ہے نا. اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو واقعی لگی ہے نا تو یہ ویڈیو بہت ساری شیئر کریں. شاید کوئی عورت بھی ہو جو اسی خاموشی سے گزر رہی ہو اور اسے سننے کی ضرورت ہو. اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، سمجھ آ گئی ہے بھائی، آ گئی ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری بہنوں کو مضبوط ہونے میں کتنی سمجھ آ رہی ہے. نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ پھر ہم لوگ آگے کے ولاگ پہ مزید اس کو ڈیٹیل میں بیان کر سکیں کہ اگنورنس، نارسزم اور اوائڈنس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو 1-to-1 سیشن لینا ہے تو یہ میرے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ مجھے @SaidahTeacherOfLife پہ میسج کرے. چھوٹی سی پیمنٹ میں 30 یا 60 منٹس کا ہم سیشن لیتے ہیں. میرا کام ہے آپ کو حل دینا، آپ کا کام ہے اس پہ عمل کرنا. دعاؤں میں یاد رکھیں، روزوں کے دن ہے، بہت خوبصورت دن ہے. خان صاحب کے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں.